چلیے اس اہم تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اعلیٰ تعلیم کے اس بنیادی دستاویز کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے منیمم کوالٹی کرائیٹیریا طے کرتا ہے۔ یہ قوانین کی کوئی خشک فہرست ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایکیڈیمک سکسیس کا ایک مکمل اور اسٹرکچرڈ روڈ میپ ہے جس میں بیچلر ڈگری کے بعد سے لے کر آخری منزل تک کا پورا راستہ واضح کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس تجزیے میں کن منزلوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلے ہم دا ہائر ایجوکیشن جرنی کو دیکھیں گے، پھر ایم فل پروگرام میں داخلہ، پی ایچ ڈی ایڈمیشنز کی شرائط، کورس ورک اور ڈاکٹرل کینڈیڈیٹسی، آخری پی ایچ ڈی ڈیفنس اور آخر میں ان پروگرامز کے پیچھے چھپے اصولوں پر بات کریں گے۔ یہ وضاحت اس سفر کی تمام الجھنوں کو دور کر دے گی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دا ہائر ایجوکیشن جرنی کی۔ یہ اس پورے سفر کی بنیاد ہے۔ اسپیسیفک مشکلات اور قوانین میں الجھنے سے پہلے اس بڑی تصویر یعنی بگ پکچر کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہاں دراصل اس پورے سفر کی بہترین عکاسی ہوتی ہے۔ اسے ایک ایسے روڈ میپ کے طور پر دیکھیں جو بتاتا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے کن اہم منزلوں کو کس ترتیب سے پار کرنا لازمی ہے۔ سفر کا ہر ایک قدم باقاعدہ اپنے اگلے قدم کی بنیاد رکھتا ہے۔ آئیے اب اس روڈ میپ کے سب سے پہلے باقاعدہ قدم کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ایم فل پروگرام میں داخلے کی شرائط پر مبنی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے تحقیق کی دنیا میں پہلی بار قدم رکھا جاتا ہے۔ ایم فل میں داخلے کے لیے بنیادی شرائط بالکل سیدھی ہیں۔ 16 سال کی تعلیم یا کم از کم 130 کریڈٹ آورز کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی این ٹی ایس کا جیٹ جنرل ٹیسٹ کم از کم 50% سکور کے ساتھ پاس کرنا ضروری ہے، اور ہاں، اس ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی ٹھیک 2 سال ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایف اے کیوز میں ایک بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ ایچ ای سی نے یہ 50% کی منیمم فلور تو سیٹ کر دی ہے، مگر یونیورسٹیز مکمل اختیار رکھتی ہیں کہ وہ ان شرائط کو مزید سخت کر دیں، یعنی ڈویژن یا کلاس کی بنیاد پر داخلہ دینا یونیورسٹی کی اپنی خود مختاری پر منحصر ہے۔ داخلہ مل جانے کے بعد ایم فل یا ایم ایس مکمل کرنے کے 2 الگ راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا آپشن صرف کورس ورک پر مبنی ہے، جہاں پورے 30 کریڈٹ آورز کلیئر کرنے ہوتے ہیں۔ دوسرا آپشن ریسرچ ٹریک کا ہے، جس میں 24 کریڈٹ آورز کا کورس ورک اور 6 کریڈٹ آورز کا ریسرچ تھیسس لازمی ہوتا ہے۔ ایف اے کیوز اس حوالے سے واضح کرتے ہیں کہ ایم فل ڈگری کے لیے تھیسس ہر حال میں لازمی ہے، لیکن اگر نان سائنس مضامین کے ایم ایس طلباء کا آگے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ نہ ہو تو انہیں ریسرچ کے بجائے 6 کریڈٹ آورز کا ایکسٹرا کورس ورک لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی تک پہنچنے کا یہ مشکل پل کیسے پار کیا جاتا ہے۔ یہاں سے سفر کا سب سے مشکل حصہ شروع ہوتا ہے۔ 3.0 یعنی 3.0 یہ کوئی عام سا نمبر نہیں ہے، بلکہ پی ایچ ڈی ایڈمیشنز کا دروازہ کھولنے کی سب سے اہم چابی ہے۔ سیمیسٹر سسٹم میں 4.0 میں سے کم از کم 3.0 سی جی پی اے یا اینیول سسٹم میں فرسٹ ڈویژن داخلے کی بالکل بنیادی شرط ہے۔ تاہم یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز اس معیار کو مزید سخت کر کے آسانی سے 3.5 سی جی پی اے تک بھی لے جا سکتی ہیں۔ سی جی پی اے کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ ٹیسٹ کا حوالہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ این ٹی ایس گیٹ یا ای ٹی ایس جی آر ای سبجیکٹ ٹیسٹ میں کم از کم 60% سکور لازمی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر ان ٹیسٹنگ سروسز کے پاس اس مخصوص سبجیکٹ کا ٹیسٹ دستیاب ہی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ ایسے میں یونیورسٹی کی اپنی ایک کمیٹی جس میں 3 پی ایچ ڈی اساتذہ شامل ہوتے ہیں، ایک ایچ ای سی اپرووڈ ٹیسٹ تیار کرتی ہے۔ مگر اس مدعے کو ہلکا مت لیجیے گا، کیونکہ اس یونیورسٹی بیسڈ ٹیسٹ میں کامیابی کی شرط 60 نہیں بلکہ ٹھیک 70% رکھی گئی ہے۔ اگر ماضی پر نظر ڈالیں تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان شرائط میں دلچسپ تبدیلیاں آئی ہیں۔ گرینڈ فادر کلازز کی بدولت دسمبر 2010 تک داخلہ لینے والوں کے لیے ٹیسٹ میں محض 45 پرسنٹائل سکور کافی تھا۔ پھر دسمبر 2011 تک اسے تھوڑا بڑھا کر 50 پرسنٹائل کیا گیا، اور اس کے بعد سے آنے والے تمام امیدواروں کے لیے اس تھریش ہولڈ کو 60 پرسنٹائل تک لے جایا گیا۔ سفر کا معیار وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ سخت ہوتا گیا۔
اگر ان ٹیسٹس کے مضامین کی فہرست کو دیکھا جائے تو ETS-GRE میں بایولوجی، کیمسٹری اور کمپیوٹر سائنس جیسے اہم انٹرنیشنل سبجیکٹس شامل ہیں، جبکہ دوسری طرف NTS-GAT کے پاس آرکیٹیکچر اور اردو سمیت 29 مضامین کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ یہاں FAQs ایک بڑی زبردست آسانی پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی نے پہلے ہی درکار سکور کے ساتھ انٹرنیشنل GRE کلیئر کر لیا ہے تو انہیں دوبارہ یہ NTS-GAT سبجیکٹ ٹیسٹ دینے سے مکمل استثناء یعنی ایگزیمشن مل جاتی ہے۔ کورس ورک اور ڈاکٹرل کینڈیڈیسی۔ اب بات وہاں پہنچ گئی ہے جہاں داخلہ ملنے کے بعد خود کو آزادانہ تحقیق کے قابل ثابت کرنا ہوتا ہے۔ داخلے کے فوراً بعد شروعاتی کام کا بوجھ واقعی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر 18 کریڈٹ آورز کا کورس ورک لازمی قرار دیا گیا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اسے ترجیحی بنیادوں پر پہلے سال ہی میں مکمل کر لیا جائے۔ یہ کورس ورک پورا کیے بغیر آفیشیلی PhD ریسرچر کی کینڈیڈیچر بالکل نہیں ملتی، اور جیسے ہی یہ کورسز پورے ہوتے ہیں ایک انتہائی کٹھن امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کٹھن امتحان ہے کمپریہنسو ایگزام۔ جیسے کہ FAQs میں باقاعدہ واضح کیا گیا ہے، کسی بھی قسم کی ریسرچ شروع کرنے سے پہلے اس امتحان کو پاس کرنا انتہائی لازمی ہے۔ اس میں تحریری اور زبانی دونوں پہلو شامل ہوتے ہیں۔ دراصل یہی وہ آخری اور سب سے بڑی رکاوٹ ہے جسے پار کرنے کے بعد ہی کسی اسکالر کو رسمی طور پر ڈاکٹرل کینڈیڈیچر کا سٹیٹس ملتا ہے۔ سفر اب پہنچ گیا ہے دی فائنل PhD ڈیفنس تک۔ یہ وہ آخری اور سب سے مشکل منزل ہے جہاں سالوں کی محنت کا امتحان اور فیصلہ ہوتا ہے۔ فائنل مقالہ جمع کروانے سے پہلے کچھ انتہائی اہم اصولوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شفافیت کے لیے ایک لازمی پلیجرزم ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقالے کو ایکیڈیمکلی ایڈوانسڈ ممالک کے کم از کم 2 فورن PhD ایکسپرٹس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ ان ماہرین کی طرف سے مثبت یعنی پازیٹیو رائے آنا بالکل منیمم شرط ہے۔ تاہم معیار کو مزید پختہ کرنے کے لیے یونیورسٹیز چاہیں تو 2 سے زیادہ ایکسپرٹس کا انتخاب بھی کر سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فارن ایکسپرٹس کو آخر کہاں سے چنا جاتا ہے؟ HEC نے ایکیڈیمکلی ایڈوانسڈ ممالک کی ایک فہرست دی ہے جس میں یورپ، نارتھ امریکہ اور ایشیا پیسیفک کے مشہور ممالک شامل ہیں، لیکن یہاں ایک دلچسپ منطقی ایکسیپشن بھی رکھی گئی ہے۔ اگر تحقیق اسلامک اسٹڈیز یا اورینٹل لینگویجز میں ہو رہی ہے تو مصر، بھارت اور ایران کو بھی اس فہرست کا حصہ مانا جاتا ہے تاکہ اس مخصوص فیلڈ کے اصلی ماہرین مقالے کو بہتر طور پر ایویلیویٹ کر سکیں۔ ایویلیویشن کے علاوہ ایک اور سخت ترین ریکوائرمنٹ پبلیکیشن کی بھی ہے۔ PhD ڈیفنس سے ٹھیک پہلے HEC کے منظور شدہ X کیٹیگری جرنل میں کم از کم ایک ریسرچ پیپر کا پبلش یا ایکسیپٹ ہونا لازمی ہے۔ سوشل سائنسز کے میدان میں یہ شرط Y کیٹیگری جرنل کی ہوتی ہے۔ FAQs اس بات کی باقاعدہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مخصوص X کیٹیگری والی شرط جنوری 2010 سے باقاعدہ عمل میں لائی جا چکی تھی۔ اور پھر وقت آتا ہے پبلک ڈیفنس کا۔ یہ ایک لازمی پبلک پریزنٹیشن ہوتی ہے جس میں صرف اور صرف سینئر ریسرچرز ہی نہیں بلکہ اساتذہ، طلبہ اور یہاں تک کہ جنرل پبلک بھی فریلی حصہ لے سکتی ہے۔ کوئی بھی وہاں بیٹھ کر سوالات پوچھ سکتا ہے اور اسکالر کو سب کے سامنے اپنے کام کا کھلا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ یہ واقعی پورے سفر کا سب سے ٹرانسپیرنٹ حصہ ہے۔ آئیے اب سفر کے اس آخری حصے میں بیہائنڈ دی سینز ان اسٹرکٹ اسٹرکچرل قوانین پر نظر ڈالتے ہیں جو خود یونیورسٹیز اور ٹیچنگ ڈپارٹمنٹس کو ہر حال میں فالو کرنے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ بغیر سوچے سمجھے PhD پروگرام لانچ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم 3 ریلیونٹ فل ٹائم PhD اساتذہ وہاں موجود ہوں۔ اس کے بعد پروگرام مکمل ہونے پر فائنل مقالے کی ہارڈ اور سافٹ دونوں کاپیز HEC کو دی جاتی ہیں۔ یہ دستاویزات مستقبل میں تصدیق کے لیے PhD کنٹری ڈائریکٹری میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ اور ہاں، ان بیوروکریسی کے اصولوں میں ایک زبردست سہولت بھی چھپی ہے۔ اگر ٹیسٹ میں درکار سکور حاصل کر لیا جائے تو GRE یا GRE ٹیسٹ کی مہنگی فیس مکمل ریفنڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ اب ایک بڑا ہی دلچسپ موازنہ دیکھتے ہیں۔ ایک عام یا اسٹینڈرڈ فیکلٹی سپروائزر زیادہ سے زیادہ 5 PhD طلبہ کی نگرانی کر سکتا ہے۔ مخصوص حالات میں ایڈوانس منظوری کے بعد یہ حد 8 تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایمیننٹ اساتذہ، FRS یا 100 سے زائد امپیکٹ فیکٹر رکھنے والے ڈسٹنگوشڈ پروفیسرز کے لیے کیا رول ہے؟ ان کے لیے بالکل کوئی حد نہیں۔ وہ اپنی مرضی سے لامحدود PhD طلبہ کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی علمی صلاحیت کا باقاعدہ اعتراف ہے۔ ہم نے ان تمام شرائط کو بہت تفصیل سے دیکھا اور سمجھا، لیکن جیسا کہ عالمی تعلیمی معیار مسلسل اور تیزی سے بدل رہے ہیں، ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔
کیا آنے والے وقتوں میں یہ منیمم کرائٹیریا اور بھی مزید سخت ہو جائیں گے؟ یا پھر مستقبل کے تحقیق دانوں کے لیے نئے، لچکدار اور ماڈرن راستے نکل کر سامنے آئیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور ضرور کرنا چاہیے۔